رستم اور آب حیات۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بابل کی سلطنت پر ایک عقلمند، نیک دل اور انصاف پسند شاہ اسفندیار حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کا خیال رکھنے والا حکمران تھا، لیکن ایک دن وہ بیمار پڑ گیا۔ کئی مہینوں تک اس کی طبیعت خراب رہی اور کوئی علاج اس کی بیماری ٹھیک نہ کر پایا۔ شاہ اسفندیار کے 3 بیٹے تھے۔ بڑے 2 شہزادے شہزادہ جمشید اور شہزادہ بہرام مغرور اور لالچی تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ صرف ان کی طاقت ہی دنیا میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ لیکن سب سے چھوٹا شہزادہ شہزادہ رستم نرم دل، عاجز اور بہت نیک دل تھا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کے لیے تیار رہتا تھا اور اپنے والد کی صحت کے لیے دن رات دعائیں کرتا رہتا۔ ایک دن تینوں شہزادے محل کے باغ میں بیٹھے کچھ سوچ رہے تھے۔ اسی دوران ایک بوڑھا آدمی جو ایک جادوگر لگتا تھا ان کے پاس آیا۔ بوڑھے نے پوچھا، بیٹا تم اتنے غمگین کیوں ہو؟ سب سے چھوٹے شہزادے رستم نے ادب سے جواب دیا، ہمارے والد بیمار ہیں اور کوئی علاج کام نہیں کر رہا۔ بوڑھے نے سر ہلایا اور کہا، ایک چیز ہے جو انہیں ٹھیک کر سکتی ہے اور وہ ہے زندگی کا پانی یعنی آب حیات، لیکن یہ حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ آب حیات شمالی پہاڑیوں میں واقع ایک جادوئی قلعے میں ایک چشمے میں ہے، لیکن وہاں تک پہنچنا آسان نہیں۔ یہ سن کر سب سے بڑے شہزادے شہزادہ جمشید نے سوچا کہ اگر وہ یہ پانی لے آیا تو حکومت اس کو مل سکتی ہے۔ اس نے فوراً کہا، میں جا کر یہ پانی لے آؤں گا۔ شہزادہ جمشید نے سفر شروع کیا۔ ایک بونا اس کے راستے میں آیا۔ بونے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ لیکن شہزادہ جمشید نے غرور سے کہا، یہ تم جیسے چھوٹے آدمی کے سمجھنے کی بات نہیں، راستے سے ایک طرف ہو جاؤ۔ بونا ناراض ہوا اور شہزادہ جمشید کو بد دعا دی۔ شہزادہ جمشید راستہ بھٹک گیا اور ایک تنگ گھاٹی میں پھنس گیا۔ وہ نہ آگے جا سکتا تھا اور نہ پیچھے آ سکتا تھا۔ جب پہلے شہزادے کی کوئی خبر نہ آئی تو دوسرے شہزادے شہزادہ بہرام نے بادشاہت کی لالچ میں سفر کا ارادہ کیا۔ وہ روانہ ہوا اور راستے میں اسے وہی بونا ملا۔ بونے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ شہزادہ بہرام نے بھی کہا، تم جیسے معمولی آدمی کو کیا پتہ؟ بونا مایوس ہوا اور اسے بھی بد دعا دی۔ شہزادہ بہرام کا انجام بھی وہی ہوا، وہ بھی ایک تنگ گھاٹی میں پھنس گیا۔ دونوں بھائی جب واپس نہ آئے تو شہزادہ رستم نے سفر کا فیصلہ کیا۔ راستے میں وہی بونا ملا۔ بونے نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ شہزادہ رستم نے ادب سے کہا، میں اپنے والد کی جان بچانے کے لیے آب حیات لینے جا رہا ہوں۔ بونا اس کی عاجزی اور نیک دلی سے بہت متاثر ہوا اور کہا، تمہارا دل صاف ہے، اس لیے میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ لو ایک جادوئی چھڑی، 2 گوشت کے ٹکڑے اور ایک سنہرا مرتبان۔ اس چھڑی کو قلعے کے دروازے پر 3 دفعہ مارنا اور راستے میں ملنے والے 2 شیروں کو یہ گوشت کے ٹکڑے دینا اور پھر قلعے کے چشمے سے اس سنہری مرتبان میں آب حیات بھر لینا۔ پھر بونے نے شہزادے کو قلعے تک پہنچنے کا ٹھیک راستہ بتایا۔ شہزادہ رستم قلعے کے پاس پہنچا جہاں لوہے کا بڑا دروازہ تھا۔ اس نے بونے کی دی ہوئی جادوئی چھڑی دروازے پر 3 بار ماری اور دروازہ کھول لیا۔ اندر داخل ہوتے ہی 2 بڑے اور خوفناک شیر اس کے سامنے آ گئے۔ وہ زور سے دھاڑ رہے تھے، لیکن شہزادہ رستم نے فوراً ان دونوں شیروں کی طرف ایک ایک گوشت کا ٹکڑا پھینکا۔ شیر گوشت کھانے میں مصروف ہو گئے اور شہزادہ جلدی سے اندر داخل ہو گیا۔ شہزادہ آگے بڑھا۔ قلعے کے ایک کمرے میں ایک بے حد خوبصورت لڑکی تھی، لیکن وہ جادو کے زیر اثر پتھر کی طرح بے حرکت کھڑی تھی۔ شہزادے کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے بونے کی دی ہوئی چھڑی سے اس پر 3 بار مارا۔ لڑکی اچانک زندہ ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ شہر اصفہان کی شہزادی مہناز ہے۔ اس نے کہا، تم نے مجھے آزاد کیا ہے۔ شہزادی مہناز نے رستم کو قلعے کے چشمے تک جانے کا راستہ بتایا۔ شہزادہ رستم فوراً باغ میں گیا۔ وہاں ایک چمکتا ہوا چشمہ بہہ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھا تیز ہوا چلنے لگا، لیکن اس کے باوجود وہ سنہری مرتبان میں آب حیات بھرنے میں کامیاب ہو گیا۔ واپسی پر اس نے شہزادی مہناز کو اس کے محل چھوڑا۔
شہزادی مہناز نے عہد کیا کہ اگلے مہینے وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اس سے شادی کر لے گی۔ شہزادہ رستم اپنے محل کے لیے نکلا۔ راستے میں اس نے بونے سے اپنے بھائیوں کی رہائی کی درخواست کی۔ بونے نے کہا، تمہارے بھائیوں کا دل صاف نہیں ہے، اگر تم کہہ رہے ہو تو میں انہیں آزاد کرتا ہوں، لیکن تم ہوشیار رہنا۔ جب شہزادہ جمشید اور شہزادہ بہرام کو پتہ لگا کہ شہزادہ رستم کو آب حیات مل گیا ہے تو وہ حسد میں آ گئے۔ انہیں ایسا لگا کہ شہزادہ رستم بابل کا حکمران بن جائے گا۔ یہ سوچ کر بڑے شہزادوں نے سازش کی اور رات کے وقت آب حیات نکال کر سنہری مرتبان میں سمندری پانی ڈال دیا۔ جب شاہ اسفندیار نے وہ پانی پیا تو وہ اور بیمار ہو گیا۔ شہزادہ رستم یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا، لیکن شاہ اسفندیار سمجھا کہ رستم نے لالچ میں آ کر اسے مارنے کی کوشش کی ہے اور اسے جلاوطن کر دیا۔ اس کے بعد شہزادہ جمشید اور شہزادہ بہرام نے جھوٹ بولا اور کہا کہ وہ اصل ابن حیات لے کر آئے ہیں، اور وہ شاہ اسفندیار کو پلایا جس سے وہ فوراً ٹھیک ہو گیا۔ اگلے مہینے اپنے وعدے کے مطابق شہزادی مہناز محل آئی۔ اس نے شاہ اسفندیار کو بتایا کہ کس طرح شہزادہ رستم نے اس کی جان بچائی۔ شاہ کو یقین نہ آیا۔ تب شہزادی مہناز نے کہا کہ آپ اعلان کروا دیں کہ جو شخص شہزادی مہناز سے شادی کرنا چاہتا ہے وہ اپنی چھڑی لے کر محل آ جائے۔ جب شہزادہ رستم تک یہ اعلان پہنچا تو وہ سمجھ گیا کہ شہزادی مہناز محل آ گئی ہے۔ محل میں ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا گیا۔ شہزادی مہناز اتنی خوبصورت تھی کہ دونوں بڑے شہزادے اور دوسرے ملکوں سے اور شہزادے بھی اپنی چھڑیاں لے کر محل آئے۔ جیسے ہی شہزادہ رستم محل آیا، شہزادی مہناز اسے لے کر شاہ اسفندیار کے سامنے آ گئی اور اس کی جادوئی چھڑی دکھائی۔ شاہ اسفندیار کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس نے شہزادہ رستم کی جلا وطنی ختم کر کے اس کو ولی عہد بنا دیا۔ پھر اس نے شہزادہ جمشید اور شہزادہ بہرام کو محل سے نکال دیا۔ شہزادہ رستم اور شہزادی مہناز کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔ یوں شہزادہ رستم نے اپنی نیکی، عاجزی، بہادری اور عقلمندی سے سب کے دل جیت لیے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ نرمی، ادب اور نیک نیتی انسانی زندگی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اپنے مقصد کے لیے محنت اور سچائی کے ساتھ چلنے والے لوگ ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں، جبکہ لالچ اور غرور انسان کو برباد کر دیتے ہیں۔ آخر میں سچائی اور انصاف کی جیت ہوتی ہے اور اچھے لوگوں کو ان کا حق ملتا ہے۔ بچوں کے لیے اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔